رسول بنا کر بھیجا. اب آپ انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق کا انکار کیا. حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، اور اپنی گناہوں والی راہ پر، اپنی شرک والی راہ پر وہ گام. طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب یہ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کر دی، اے میرے رب، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، بس تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما. اس پر ان سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی. اب نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے. دیکھو وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا. جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کے وقت اب عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. آسمان پر سیاہ ہیبت ناک بادل چھا گئے، ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا. اب ذرا اس منظر کو تصور کریں. جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں بچے گا تو وہ بھاگے، مگر کسی قلعے کی طرف نہیں، وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے. ہر طرف چیخو پکار تھی. انہوں نے موٹے کپڑے پہن لیے اور اللہ کریم کے حضور گریہ زاری کرنے لگے. ناظرین، ان کی توبہ صرف زبان تک محدود نہیں تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں اتنے مخلص ہو گئے کہ اگر کسی نے دوسرے کا ایک پتھر بھی چرا کر اپنی دیوار کی بنیاد میں لگایا تھا، انہوں نے پوری دیوار ہی گرا دی تاکہ وہ پتھر واپس کر سکے. چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، جو دین یونس لائے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول ہو گئی اور عذاب اٹھا لیا گیا. اس واقعے کو قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے، آئیے سنتے ہیں. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا. اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرما دی. ناظرین، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جواب فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے. وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب یعنی عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اس کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے. دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے. آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی. حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی وجہ یہ بھی تھی وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. آپ تو یقینی طور پر سچے تھے اور آپ نے وحی الہی سے انہیں بتایا تھا کہ اب عذاب آئے گا اور عذاب اب نہیں آ رہا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے. اس اندیشے سے وہاں سے چل دیے. حالانکہ آپ نے عذاب کا فرمایا تو تھا
لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اب آپ کے ساتھ ایک اور عجیب واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ جب کشتی میں جاتے ہیں اپنی قوم سے دور نکل کے، تو کشتی کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کشتی ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی پانی میں، نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی ہے، اور پھر ایک طویل واقعہ، الگ داستان شروع ہوتی ہے کہ وہ کہتے جب ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، قرآن اندازی ہوتی ہے، حضرت یونس کا نام نکلتا ہے، آپ علیہ السلام کو پانی میں تنے تنہا ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کشتی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، ایک طرف قوم سے دوری، اور اب تنہا سمندر میں آپ اکیلے ہیں، اور ناظرین پھر ایک بڑی مچھلی آپ کو نگل لیتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ایک مچھلی کسی انسان کو نگل لے، اب وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ سمجھا جائے اس زمانے کی کہ وہ بہت بڑی مچھلی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، آپ اس پیٹ میں کئی دن رہے اور اس اندھیرے میں اللہ کو پکارتے رہے، اور وہ عظیم دعا آپ نے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کریم نے پھر آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس مچھلی نے کئی دنوں کے بعد آپ کو کنارے پر اپنے منہ سے اگل دیا، آپ نے کئی دن اس کنارے پہ گزارے، آپ بڑی نکاہت کے ساتھ وہاں وقت گزار رہے تھے، اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے رزق کا انتظام کیا، آپ دوبارہ توانا ہوئے، اور جب اپنی قوم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین قوم نینوا کے 1,00,000 اور اس کے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا، یعنی جب آپ واپس گئے تو پوری کایا پلٹ چکی تھی، جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، حضرت یونس کی بات کو جھٹلاتے تھے، جن پر عذاب آنے والا تھا، اب جب آپ واپس جاتے ہیں تو اس قوم کی کایا پلٹ چکی ہے، وہ توبہ کر کے ایمان والی قوم بن چکی ہے، 1,00,000 کے قریب لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور سبحان اللہ باقاعدہ آپ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا، اور اس قوم کو پھر ایک ایسی زندگی ملی جو ایمان والی زندگی، جو اللہ کے نبی کی فرما برداری والی زندگی تھی۔ قرآن مجید میں اس بات کو کس طرح ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ ناظرین، اب سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن ہے۔ اللہ اکبر، عذاب آیا ہوا ٹل سکتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے اسے راضی کیا جا سکتا ہے، وہ کب؟ کہ جب اللہ سے سچی توبہ کی جائے، اخلاص کے ساتھ توبہ کی جائے۔ توبہ بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، مگر 2 گالوں پر چپت لگا کر اللہ میری توبہ کہہ کر نہیں، صدق کے دل سے، پکے ارادے سے، گریہ و زاری سے سچی توبہ کریں تو وہ رب کریم سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے مل کر توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جب سے رب راضی ہو جائے گا نا ناظرین، اس سے پھر سب راضی ہو جائے گا، پھر اس کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کمال کی موٹیویشن ہے، میرا رب وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر نئی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یونس کی جو وہ دعا تھی مچھلی کے پیٹ کی، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے، یہ وہ کمال کا وظیفہ ہے، آپ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہوں، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس اندھیرے سے نکل آئیں گے، جس طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکل آئے، آپ غموں کے اندھیروں سے نکل آئیں گے، انشاءاللہ بیماری کے اندھیرے سے نکل آئیں گے، آپ تکلیف سے راحت میں آ جائیں گے۔ اللہ کو سچے دل سے پکاریے تو صحیح نا۔ اللہ کریم حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی غموں کے اندھیرے سے خوشیوں کے اجالے میں داخل فرما دے، بیماریوں کے اندھیرے سے صحت کے اجالے میں داخل فرما دے، بے روزگاری اور تندرستی کے اندھیرے سے اے رب کریم ہمیں خوشحالی اور رزق کی فراوانی اور حلال روزگار کے اجالے میں داخل کر دے۔ اللہ ہمیں آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کے اندھیرے سے نکال کر راحتوں، چین اور قرار کے اجالے میں داخل کر دے۔
آئیے مل کر ایک بار پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے پروگرام میں ایک اور واقعہ، ایک اور داستان اور ایک اور سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔